بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی ہے اور نون لیگ پارٹی بھی اب ختم ہو گئی ہے اور مریم نواز کو بھی اس چیز کا پتہ چل گیا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے وہ ظاہر کروائیں یا نہ کروائیں، لیکن ان کو اندر سے پتہ ہے کہ میری پارٹی اور میرے باپ کی جو بنائی ہوئی پارٹی تھی وہ اب بالکل ختم ہو گئی ہے۔ سیریل المیڈا جو ڈان لیگ کی وجہ سے کافی مشہور ہوئے تھے اور نواز شریف صاحب کے بہت خاص بن گئے تھے ایک وقت میں، اور ان کے ساتھ اکثر کھانا کھاتے بھی دکھائی دیتے تھے اور ان کی بات کی بڑی اہمیت سمجھی جاتی تھی نواز شریف صاحب اور نون لیگ کی جو پارٹی ہے اس کی نظر میں۔ اب تو انہوں نے بھی ایک ٹویٹ میں کہہ دیا ہے کہ مریم نواز جانتی ہیں کہ ان کی پارٹی اب ختم ہو گئی ہے۔ ناظرین، پچھلے دنوں مریم نواز نے شاہدرہ میں ایک جلسہ کیا، لیکن وہاں پہ دیکھنے والوں جو عینی شاہدین تھے انہوں نے کہا وہ جلسہ کیا، وہ تو جلسی بھی نہیں تھی، جس میں انہوں نے ایک بند گلی میں انتظام کیا اور بڑی مشکل سے 2000 کرسیاں لگوائیں، جن پر کئی گھنٹے لگ گئے لوگوں کو لاتے اور وہ کرسیوں کو بھرتے ایسا لگ رہا تھا کہ پورے پنجاب سے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن لوگ نہیں آ رہے۔ پھر بھی کرتے تقریباً کئی گھنٹوں بعد وہ 2000 کرسی وہ بھرتی ہوئی نظر آئی اور ایسے ظاہر کروایا گیا کہ یہ کوئی بہت بڑا جلسہ ہوا ہے۔ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں تو یہاں پہ صرف کھانا ملے گا، اس لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، اور اب بریانی کی بجائے ایک نئی بات سننے کو مل رہی ہے کہ اب بریانی کے علاوہ لوگوں کو ہونڈا 125 موٹر سائیکل بھی ملے گی۔ جو ان بندہ نون لیگ کے جلسے میں زیادہ لوگوں کو لے کر آئے گا، زیادہ تعداد میں عوام کو لے کر آئے گا، اس کارکن کو پارٹی کی جانب سے ایک عدد ہونڈا 125 انعام کے طور پر دیا جائے گا کہ اس نے اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ یہ سب نون لیگ صرف اس لیے کر رہی ہے کہ نواز شریف کا استقبال ایسے کیا جائے جیسے کہ وہ بہت مقبول ہیں اور لوگ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مریم نواز جانتی ہیں کہ وہ جو بھی کر لیں اب اس طرح کیا جو جلسہ ہے وہ نہیں کر سکتی جیسا وہ چاہتی ہیں، اور ان سب کاموں کے لیے ناظرین عوام کے ٹیکس کا پیسہ وہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ جو جلسے ہیں جو اس میں پی ٹی وی پہ چلایا جاتا ہے، اس کی نیوز چلائی جاتی ہے، نواز شریف کو جو لانے کے لیے انتظام کیے جائیں گے، یہ سب عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ ہو رہا ہے اور غریب آدمی پستا جا رہا ہے۔ نواز شریف کے ویلکم کے لیے وہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب، ان کو اس کمیٹی کو لیڈ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور انہوں نے بھی باقاعدہ طور پر نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ اب تو ناظرین یہی چل رہا ہے کہ جو بھی زیادہ بسیں بھر کر لائے گا، زیادہ لوگوں کو جلسے میں لائے گا، زیادہ جو عوام کا ہجوم ہے وہ اکٹھا کرے گا، اس کو اس کے حساب سے ہی نون لیگ میں عہدہ دیا جائے گا اور اسی طرح اس کی قدر کی جائے گی۔ یہ تو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ نون لیگ اب کس طرح چل رہی ہے اور اس میں کتنی وہ جان باقی رہ گئی ہے، لیکن اب لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ان کو بھی اتنا شعور آ گیا ہے کہ کس کے ساتھ چلنا ہے اور کس کے ساتھ نہیں۔ یہ زبردستی تو کسی کو نہیں لا سکتے، ہاں کسی غریب کی مجبوری کا فائدہ ضرور اٹھا سکتے ہیں، اس کو روٹی پیسے یا چیزوں کا لالچ دے کر، لیکن جو شعور رکھتا ہے اور جس کو کوئی مجبوری نہیں ہے وہ تو ان کے پیچھے کبھی نہیں جائے گا۔ اصل میں تو ناظرین لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے لیے لوگوں کو اکٹھا نہ کیا جائے، کوئی انعامات نہ دیے جائیں، کوئی لالچ نہ دیا جائے، بلکہ وہ اپنے لیڈر کے لیے خود باہر نکلے، اس کو ہی لیڈر کہتے ہیں، جس کے لیے عوام اپنی مرضی سے باہر آئے۔ لیکن یہاں تو لوگوں کو لالچ دے کر باہر لایا جا رہا ہے۔ ہاں، اسی کے برعکس اگر پی ٹی آئی جو پارٹی ہے اس کو ایک جلسے کی اجازت دی جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح جو عوام کا سمندر ہے وہ خود بخود باہر آتا ہے، اور جو بھی جگہ پہ جلسہ ہوگا وہ جگہ کیسے کھچا کھچ چند گھنٹوں میں بھر جائے گی، اور پورے پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان سے لوگ خود آئیں گے اور کسی کو آپ کو بلانا نہیں پڑے گا۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک اچھے لیڈر میں اور ایک مفاد میں اپنے مفاد میں کام کرنے والے لیڈر کا فرق۔ تو ناظرین عوام کو اتنا شعور آ گیا ہے کہ کس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، کس لیڈر کا ساتھ دینا ہے اور کس لیڈر کے پیچھے جانا ہے۔ تو آپ سب سے بھی یہی التجا ہے کہ آپ بھی اپنا جو ووٹ ہے جب بھی پاکستان میں الیکشن آئیں اس کو اسی حقدار جو لیڈر ہے اس کو دیں جو کہ پاکستان کے
عوام کے لیے بہتر ہو اور پاکستان میں بہتری لا سکے، نہ کہ اس کو جو کہ لالچ دے اور چند روپوں کے لیے آپ کو خرید لے اور بعد میں حکومت اور ملک کو ایسے کھائے جیسے کہ کوئی بھوکا بھیڑیا اپنے شکار کو کھاتا ہے۔ تو دعا کریں کہ پاکستان کے لیے جو بھی رہنما، جو بھی لیڈر آئے وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہتر ثابت ہو۔ آمین۔